یہ آج سے 3100 برس قبل مصر کے صحراؤں کی ایک رات کی کہانی ہے۔ تھیبس شہر کے ساتھ بہنے والے دریائے نیل کے مغربی کنارے 8 افراد بھرپور محنت سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ دریائے نیل کے مغربی کنارے پر موجود اس صحرا کو مردوں کی سرزمین کہا جاتا تھا، کیونکہ قدیم مصر کے لوگ مرنے والوں کو اس علاقے میں دفن کیا کرتے تھے۔ یہاں رات کے وقت اپنے کام میں مگن ان 8 لوگوں کے پاس تانبے کے اوزار تھے، جن سے کھدائی کر کے وہ فرعون صوبے کیمسف کے مقبرے تک پہنچنے کے لیے کوشاں تھے۔ اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے وہ سرنگ کھودتے رہے۔ آخر ان کی محنت رنگ لے آئی، وہ راستے میں موجود چٹان توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ان کے سامنے ایک بڑا تاریک سوراخ تھا۔ وہ مقبرے تک جانے کی راہ ہموار کر چکے تھے۔ اندر فرعون صوبے کیمسف کی لاش اور ڈھیر سارا خزانہ تھا۔ مقبرے نے 450 برس تک فرعون کو محفوظ رکھا تھا، لیکن اب اس کی حرمت پامال ہونے والی تھی، کیونکہ کھدائی کرنے والے پیشہ ور لٹیرے تھے، جن کا کام صدیوں سے ابدی نیند میں پڑے فرعونوں کا آرام غارت کر کے انہیں لوٹنا تھا۔ ان 8 کے گروہ میں ایک نوجوان بھی موجود تھا، جو پتھر کا کام کرنے والا کاریگر امن پنیفر تھا۔ راستہ ملنے کے بعد ان لٹیروں نے شمع جلائی اور مقبرے میں داخل ہو گئے۔ ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سونے کی چمک دیکھنے سے قبل شمع کی روشنی میں ان کے چہرے جوش سے چمک رہے تھے۔ بالآخر وہ فرعون کے مقبرے میں پہنچ گئے۔ وہاں پتھر کے 2 بڑے تابوت تھے۔ لٹیروں نے زور لگا کر ایک کا بھاری ڈھکن ہٹایا تو اندر فرعون کا ایک اور تابوت تھا۔ تابوت کے اندر تابوت۔ یہ دوسرا تابوت لکڑی سے بنا تھا، جسے سونے، چاندی اور دیگر جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ امن پنیفر اور ساتھیوں نے اندر والے تابوت کا ڈھکن بھی ہٹا دیا۔ اب ان کے سامنے فرعون کی عظیم ممی تھی۔ فرعون کی ممی چمکتے سونے اور زیورات سے آراستہ تھی۔ بے رحم لٹیرے مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے ممی کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اس پر موجود تمام گہنے نوچ لیے۔ اس کے بعد چور دوسرے تابوت کی جانب متوجہ ہوئے اور اس کا ڈھکن ہٹا دیا۔ اس تابوت میں فرعون کی ملکہ کی ممی تھی۔ انہوں نے ملکہ کی ممی کے ساتھ موجود تمام سونے اور جواہرات کو بھی لوٹ لیا۔ ان چوروں نے اس مقبرے میں موجود وہ سب کچھ اٹھا لیا جو وہ اپنے ہمراہ لے جا سکتے تھے۔ یہ ایک وسیع و عریض خزانہ تھا۔ جاتے ہوئے انہوں نے شاہی تابوتوں کو نظر آتش کر دیا اور سب کچھ اٹھا کر چلتے بنے۔ تاریخ دانوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ اس رات امن پنیفر اور اس کے ساتھی لٹیروں نے فرعون صوبے کیمسف کے مقبرے سے 14.5 کلوگرام سونا لوٹا تھا۔ دیگر قیمتی اور انمول اشیاء کی لوٹ مار اس کے علاوہ تھی۔ اسکالر فرعون صوبے کیمسف کے مقبرے کی اس لوٹ مار کو قدیم مصری تاریخ کا بڑا سکینڈل قرار دیتے ہیں، جو 19ویں صدی کے وسط میں مصر میں دریافت شدہ قدیم دور کی دستاویزات سے سامنے آیا تھا۔ اس کے بعد اس پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، یہاں تک کہ اس پر ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قدیم مصر میں مقبروں کی لوٹ مار اور تباہی میں صرف ان 8 افراد کا گینگ ملوث تھا؟ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نشان بھی دبا دیں تاکہ آپ تک معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا قدیم مصر میں مقبروں کی لوٹ مار اور تباہی میں صرف ان 8 افراد کا گینگ ملوث تھا؟ جی نہیں، قدیم مصری تہذیب میں شاہی افراد کے مقبروں کی لوٹ مار کی اس قسم کی کہانیاں عام تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں شاہی افراد کے مقبروں کی لوٹ مار انتہائی سنگین مسئلے کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ مقبروں کی یہ لوٹ مار قدیم مصر کی ہزاروں برس کی طویل تاریخ میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والا جرم سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں سب کو علم تھا کہ بادشاہ، ان کے اہل خانہ اور دیگر شاہی افراد کے ہمراہ تدفین کے وقت بھاری خزانہ رکھا جاتا تھا۔ ایسے مصریوں کی آخرت کی زندگی پر عقیدے کی وجہ سے کیا جاتا تھا۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ مرنے والا اگلی زندگی میں اس خزانے کو استعمال کر پائے گا، مگر قدیم مصر میں ایسے انگنت لوگ تھے جو اس خزانے کو اگلے جہاں کے بجائے اس دنیا میں استعمال کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ امن پنیفر اور اس کے ساتھیوں کا تعلق بھی انہی میں سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دیوتاؤں کے غضب کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ یہ لوگ انہی وجوہات کی بنا پر امراء اور شاہی افراد کے مقبروں میں موجود دولت کو لوٹا کرتے تھے۔ جن وجوہات کی بنا پر آج کے دور میں لوگ امراء کو لوٹتے ہیں، ان وجوہات میں ضرورت، لالچ، مزید دولت کی ہوس وغیرہ شامل تھی۔ مقبروں کی لوٹ مار کے عمل میں نہ صرف نچلے طبقے کے لوگ شامل تھے، بلکہ اس میں شاہی افراد کے ملوث ہونے کے شواہد بھی دستیاب ہیں۔ ان لٹیروں کی سہولت کاری سرکاری حکام، پولیس افسران، کاتبین اور پادری کیا کرتے تھے۔ امن پنیفر قدیم مصر کے مشہور گاؤں سیٹ میٹ میں رہنے والا ایک مستری تھا۔ اس گاؤں کا جدید نام دیر المدینہ ہے۔ اس میں قدیم مصر کے دارالحکومت تھیبس کے مستریوں اور کاریگروں کو بسایا گیا تھا، جو اس آبادی کے قریب موجود فرعونوں اور ان کے اہل خانہ کے قبرستان میں مقبروں کی تعمیر اور تزئین اور آرائش کے علاوہ ان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا کرتے تھے۔ تاہم اس گاؤں کے مستری اور کاریگروں کو مقبروں سے خزانے کی چوری کی لت لگ گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ قدیم مصر میں
مقبروں کے اس مشہور لٹیرے کا انجام کیا تھا؟ مصر میں قدیم دور کے دریافت شدہ ڈاکومنٹس کے مطابق امن پنیفر نے دوران تفتیش قبروں سے چوری کے بارے میں حکام کے سامنے اعترافی بیانات دیے تھے۔ اس لٹیرے کا یہ انکشافات قدیم دور میں مقبروں کی چوریوں سے متعلق عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اسکالرز کے مطابق اس لٹیرے کے یہ انکشافات سال 1110 قبل مسیح کے ہیں۔ اس تاریخی عدالتی ریکارڈ کے مطابق امن پنیفر نے مقبروں کی لوٹ مار کے بارے میں ان الفاظ میں اعترافات کیے تھے: ہم معمول کے مطابق مقبرے لوٹنے چلے گئے، ہمیں فرعون صوبے کیمسیف کا احرام والا مقبرہ مل گیا، ہم نے اپنے تانبے کے اوزار لیے اور بادشاہ کے احرام سے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، ہم نے زیر زمین کمروں کا پتہ چلایا اور ہاتھوں میں جلائی گئی شمع کی مدد سے نیچے چلے گئے، ہمیں بادشاہ کی تدفین کے مقام پر ایک دیوتا نظر آئی، بادشاہ کے ہمراہ ملکہ کی تدفین کی جگہ تھی جسے ملبے سے ڈھانپا گیا تھا اور لپا دیا گیا تھا، ہم نے بادشاہ اور ملکہ کے پتھر کے تابوت کھولے جس کے بعد ان کے اندر موجود لکڑی کے تابوتوں کو کھولا گیا، ہمیں بادشاہ کی عظیم ممی نظر آئی جس پر ایک تلوار موجود تھی، بادشاہ کی گردن پر کئی تعویذ اور سونے کے جواہرات تھے جبکہ سر پر سونے کی پٹی موجود تھی، بادشاہ کی یہ عظیم ممی مکمل طور پر سونے سے ڈھکی تھی جبکہ تابوت اندر اور باہر دونوں اطراف سے سونے اور چاندی سے سجائے گئے تھے، اس کے علاوہ ان تابوتوں میں قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے، ہمیں ممی پر جو سونا ملا اسے اتار لیا، گردن پر موجود تعویذ اور جواہرات بھی اکٹھے کر لیے، اس کے بعد ہم نے بادشاہ اور ملکہ کے تابوتوں کو آگ لگا دی۔ کچھ روز بعد تھیبس شہر کے زرعی افسران کو معلوم ہوا کہ ہم دریائے نیل کے مغربی کنارے لوٹ مار میں ملوث تھے، اس پر انہوں نے مجھے گرفتار کر کے شہر کے میئر کے دفتر میں قید کر دیا، میں نے اپنے حصے میں ملنے والا سونا تھیبس شہر کے زرعی کاتب کو دے دیا جس پر اس نے مجھے رہا کر دیا اور میں نے اپنے ساتھیوں کو پھر سے جوائن کر لیا، میرے ساتھیوں نے لوٹے کے خزانے میں سے مجھے ایک اور حصہ دے کر کاتب کو رشوت میں دیے گئے سونے کا ازالہ کر دیا، اس طرح سے مجھے مقبرے لوٹنے کی لت پڑی تھی۔ یہ تھے امن پنیفر کے اعترافات جس میں اس نے فرعون کا مقبرہ لوٹنے، اس کے نتیجے میں پکڑے جانے اور بعد ازاں سرکاری حکام کو رشوت دے کر رہائی پانے کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ اس لٹیرے کے انکشافات قدیم مصری معاشرے میں حکام کی کرپشن سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ کے مطابق دوبارہ پکڑے جانے اور دوران تفتیش ان اعترافی بیانات کے بعد امن پنیفر کو امپلیمنٹ سے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ امپلیمنٹ سزا کا ایسا طریقہ تھا جس میں جسم میں نوکیدار چیز جیسا کہ نیزہ وغیرہ گھسیڑ کر مجرم کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا تھا۔ ناظرین، تو یہ تھی قدیم مصر میں مقبروں کی لوٹ مار میں ملوث ایک اہم کردار امن پنیفر کی داستان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔